یہ تربیت جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی وہ یہ ہے کہ اے مومن آخر دم تک کوشش کرنا کہ غیر کو اپنا بناؤ. یہ عقل مندی اہل بیت نے مکتب شیعہ کیسے بڑھا؟ دنیا کا واحد مکتب ہے جس کے لوگوں کو سب سے زیادہ مارا گیا. مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا مکتب نہیں جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئی، وہ چاہے قتل سادات ہو یا غیر سادات ہو، زمانہ حجاج ہو یا بنو عباس ہو، یا صرف عثمانیہ کے زمانے میں 7 لاکھ کے قریب شیعہ صرف ترکی میں مارے گئے. شہید اول شہید ثانی آپ دیکھیں گے فاطمیوں کی حکومت پورا مصر شیعہ تھا. اتنا قتل عام ہوا. وہ اولاد جناب زید ہے، وہ فتحیہ ہے، مختلف تاریخ پڑھیں گے، اتنا قتل کسی قوم کا نہیں ہوا. اور صرف اس زمانے میں نہیں، طالبان کا زمانہ ہو، وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو، وہ بارہ چنار ہو، وہ کوئٹہ کے واقعات ہوں، کوئی ایسا مکتب نہیں جسے اتنا مارا گیا. شیعہ امیر المومنین کے بعد شیعہ کبھی حکومت میں نہیں رہے، ہمیشہ خفقان میں چھپتے رہے، کبھی یہاں ہجرت کبھی وہاں ہجرت. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس قوم کے بندوں کو اتنا مارا گیا آج ان میں اتنی برکت کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ شیعہ ختم ہو جاتے، مرے ہم بہت زیادہ لیکن تعداد بھی ہماری زیادہ ہے. کسی نے چھٹے امام کے پاس آ کے شکایت کی کہ مولا یہ ہمیں بہت مار رہے ہیں. امام نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو ہم ختم ہو جائیں. امام نے کہا نہیں، حلال جتنا مرتا ہے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. مولا خوف ہے کہیں ختم نہ ہو جائیں. امام نے بڑی پیاری مثال دی. امام نے فرمایا یہ بتا بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 بچے. کوئی خاص نسل کی بکری ہو تو 4 بچے. امام نے کہا کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 9 بچے. تو امام نے کہا کہ کتوں کو کوئی کھاتا ہے؟ کہا نہیں. کہا 1 مہینے میں کتنے بکرے کھائے جاتے ہیں؟ آپ ایک کیلکولیشن نکالیں کہ سیالکوٹ میں مہینے میں کتنے بکرے کٹتے ہیں. صاحب نے کہا شاید کوئی کہے 1 لاکھ بکرے، کوئی کہے 50,000 بکرے. تو امام نے کہا پیدا بھی کم ہوتے ہیں، پیدا بھی کم ہوتے ہیں، کٹتے بھی زیادہ ہیں، کتے کے بچے بھی زیادہ، کوئی کاٹنے والا بھی نہیں. آج کل تھوڑے چائنیز آ گئے ہیں وہ شاید کاٹ لیں، لیکن عمومی طور پہ کتوں کو کوئی نہیں کھاتا، کوئی نہیں کاٹتا. تو مولا نے فرمایا یہ بتا آج تک تو نے دیکھا کہ جو کٹتے بھی نہیں پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا کبھی تو نے دیکھا ایک جگہ سے 400 کتے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا ایک جھرمٹ ہو تو ساتھ جائے، کہیں آج تک نہیں دیکھا. امام نے کہا بکری کٹتی بھی زیادہ ہے، پیداوار بھی کم ہے، لیکن تو نے کتنی بار دیکھا ہے کہ یہ ایک ساتھ 400 بکریاں آ. تو گویا امام نے مثال دی کہ تیرے دشمن کی مثال اس نجس کی طرح ہے. دشمن اہل بیت کی مثال، دشمن خدا کی مثال اس نجس کی طرح ہے. پیدا بھی زیادہ ہوتا ہے، کاٹنے والا بھی کوئی نہیں، اور تجھے وہ اتنے نظر نہیں آتے. تو پیدا بھی کم ہوتا ہے، تو کٹتا بھی زیادہ ہے، لیکن پوری دنیا میں چلے جاؤ اگر اسرائیل کے مقابلے میں کوئی نظر آتا ہے تو وہی کے جانے ایک عرب مسلمان ایک عرب مسلمان دنیا میں رہیں، لیکن ایک مسلمان ملک بتاؤ جو اسرائیل کو اتنا سا چھوٹا سا بم مارے،
ایک گولی چلائی ہو کسی نے، ایک گولی، ایک عرب مسلمان ایک گولی چلائی، پہلا اٹیک ہوتا ہے یمن سے. کون ہے یہ یمنی؟ دنیا دیکھتی ہے، دنیا پوچھ رہی، آخری زمانہ حق و باطل کا زمانہ، پہچان کا زمانہ، فخر کا زمانہ. اپنی تربیت پہ فخر کرو، اپنی سوچ پہ، اپنی فکر پہ، اپنی آئیڈیالوجی پہ فخر کرو. یہ کون ہے؟ امریکہ والے بھی پوچھتے ہیں، برٹش والے بھی پوچھتے ہیں، بھائی یہ کون ہے جن میں اتنی جرأت، اتنی شجاعت، اتنا حوصلہ کہ ملک جنگ زدہ، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے پر حوصلے کتنے بلند. کہ یہ کون ہے؟ کہ علی کے ماننے والا. دوسرا میزائل آتا ہے کہ کہاں سے آیا؟ کہ عراق سے آیا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی علی کے چاہنے والے. حزب اللہ سے میزائل گیا، لبنان سے اٹیک ہوا. کہ یہ کون ہے؟ یہ بھی علی کے ماننے والے. ایران سے اٹیک ہوا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی علی کے ماننے والے. اس وقت 4 ملک ہیں جو اسرائیل پہ اٹیک کر رہے ہیں، چاروں کے چاروں کس کے ماننے والے ہیں؟ یہ آئیڈیالوجی آف علی بن ابی طالب جس نے آپ کو زندہ رکھا. شیعہ مال کی وجہ سے زندہ نہیں، امام باڑوں کی وجہ سے زندہ نہیں. آپ بولو کہ پاکستان میں آپ کے 5 امام باڑے ہیں، 5000 امام باڑے ہیں، ان کے مدرسے آپ سے زیادہ، مسجدیں آپ سے زیادہ، مدرسے بن گئے، مسجدیں بن گئیں، حکومتیں بن گئے، ایٹم بم بن گئے. لیکن یہ شجاعت کہاں سے آئے؟ یہ شجاعت علی سے ملتی ہے. یہ شجاعت ہے جو کسی کو مسلمان بناتی ہے. جب سارے رسول کو چھوڑ کے چلے گئے، ایک بندہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع ایسے کر رہا تھا جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہوا. یہ کسے کہا سورہ جمعہ میں؟ ان زعنتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ کہتا ہے اتنا شوق ہے تجھے ولی بننے کا، کوئی بات نہیں، بن جا ولی، لیکن شرط یہ ہے موت کی تمنا کر. ولی بننا چاہتے ہو، امام بننا چاہتے ہو، مقتدی بننا چاہتے ہو، رہبر بننا چاہتے ہو تو فرمایا موت کی تمنا کر. پھر خدا خود جواب دیتا ہے لن یتمنوا ابدا، میں جانتا ہوں تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا. لیکن آ جاؤ در علی پہ کہ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بسد امه. خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو ماں کی چھاتی سے محبت ہے. یہ فکر امیر المومنین تھی جنہوں نے نسلوں کو تربیت دی. فکر کہاں سے ملی؟ فکر اس منبر سے ملی، فکر اس مجلس سے ملی. جب یہ بچہ اس فرش رضا پہ آتا ہے، 6 سال کا بچہ جب صاحب شعور بنتا ہے، اس منبر سے میں نے اسے کیا دینا ہے؟ فکر امیر المومنین دینی ہے. آج دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ذکر دو، فکر نہ دو. میٹھا میٹھا میرے نبی کا مدینہ میٹھا، میٹھی میٹھی گلیاں، نعتیں پڑھواؤ ان کو، لیکن رسول کی فکر نہ دو. کروڑوں کا مجمع جمع ہو جائے، محمد کا نام لے اور مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھائے تو اس نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں. کہ اسی محمد کا ماننے والا اگر قتل کر دیا جائے، غیرت امت یہ ہو کہ 40,000 مسلمانوں کو مارا جائے اور میں گھر میں بیٹھ کے سکون سے نماز پڑھوں کہ میں نے دین خدا کو ادا کر دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر مسلمان حکومت میں کسی یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب اتار دیا جائے اور اگر کوئی صاحب ایمان یہ سن کے دکھ کے مارے مر جائے تو علی کہتے ہیں میں کہوں گا یہ شہید ہو کے مرا. یہ درد ہو کہ ظلم کیسے ہو رہا ہے، امت کے ہوتے ہوئے ظلم ہو. مولا حسین کے دل میں اگر امت کا درد نہ ہوتا تو کبھی کربلا نہ جاتے. ایک امام آپ کا ایسا نہیں ہے جسے غسل دیا جائے اور اس کی پیٹھ پہ کالے نشان نہ ہو.
پوچھا جاتا تھا مولا یہ نشان کیسے ہیں؟ کہ اندھیری راتوں میں غریبوں کے لیے جو بوریاں اٹھاتے تھے اس پیٹھ کے نشان علی ابن ابی طالب کے اوپر ہیں۔ تو یہ مکتب فکر کا مکتب ہے میرے عزیز۔ آج زور یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ صرف ذکر کرو، لیکن فکر امام حسین کو نہ پھیلا۔ فکر ہوگی تو ذکر ہمیں فائدہ دے گا، خالی ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ممکن ایسے ہے کوئی علی کا نام لے لیکن شجاعت علی کا ذکر نہ کرے، کوئی علی کا ذکر کرے پر عبادت امیر المومنین کا ذکر نہ کرے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ایک